الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ میٹھی زبان کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے اسے دل آزار تیکھے لہجے سے بچا کر دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والی میٹھی زبان عطا فرما، آمین۔ میٹھی زبان، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاش میں درخت ہوتا۔ اے عاشقان رسول، عالم دین کی شان عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی کہ بروز قیامت کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی لغزشوں سے بھی بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان قبر و آخرت کے معاملے میں اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے۔ غلبہ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے: کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا کہ انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ بالایمان، قبر و آخرت کے امتحان وغیرہ کے کٹھن مراحل درپیش ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف خدا میں ڈوب کر فرمایا: اگر تم وہ جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر جاؤ اور تمام عمر آہوزاری میں بسر کرو۔ اس کے بعد فرمانے لگے: کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، میں بجائے انسا کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، کاش مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 47 صفحہ 193 پر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات نقل کیے ہیں: کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کھاتے اور کھلا دیتے۔ جا کنی کی تکلیف ذبح سے ہے بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، مرغ زار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا، کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھوٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آہ میرے گناہ، اے عاشقان رسول، علماء کرام کا مقام سمجھنے، ان کے احترام کا جذبہ پانے، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے
مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کی ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ عاشقان رسول کی صحبت اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ ان میں قرآن کریم پڑھیے، اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عرض ہے، ایک اسلامی بھائی گناہوں بھرے مختلف معاملات میں مصروف رہا کرتے تھے، جن میں معاذ اللہ VCR کی لیڈ سپلائی کرنا، راتوں کو اوباش لڑکوں کے ساتھ گھومنا، روزانہ 2 بلکہ 3 فلمیں دیکھنا، ویرائٹی پروگرامز میں راتیں کالی کرنا شامل تھا۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک اسلامی بھائی کی مسلسل انفرادی کوشش کی برکت سے علاقے کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں ان کی جانے کی ترکیب بنی اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت ملی اور وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ تعلیم قرآن کے 2 فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عموماً روزانہ عشاء کے بعد ہزارہا مدرسۃ المدینہ قائم کیے جاتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم قرآن کریم کے فضائل کے کیا کہنے، چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 127 سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گستاخ رسول کا انجام۔ اے عاشقان رسول، اگر غیبت کی کثرت کے سبب رب العزت ناراض ہوا اور حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا اور کوئی بد نصیب معاذ اللہ کافر ہو کر مرا تو خدا کی قسم کہیں کا نہ رہے گا، کفر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافروں کے انجام کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پڑھیے اور توبہ توبہ کیجیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خوب کوڑھیے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 147 پر ہے۔ ایک مرتبہ عاص جو کہ بہت بڑا گستاخ رسول کافر تھا، وہ سفر کو گیا، تھکان کے باعث ایک درخت سے تکیہ یعنی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام بحکم رب العالمین تشریف لائے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کیا۔ وہ چلاتا تھا کہ ارے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے؟ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا، یعنی مر کر جہنم پہنچا۔ قیامت کے دن ابو جہل جہنمی کی سب سے جدا حالت ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا تھا، یعنی عزت و کرم والا۔
दारोगाए दोज़ख यानी दोज़ख के निगरान फरिश्ते को हुक्म होगा कि उसके सर पर गुर्ज मारो, जिसके लगते ही एक बड़ा खला यानी बहुत बड़ा गड्ढा सर में हो जाएगा, और जिसकी वसअत इतनी न होगी जितनी तुम ख्याल करते हो, बल्कि जिसकी एक दाढ़ कोहे उहुद यानी उहुद पहाड़ के बराबर होगी। उसके सर फटने से जो खला यानी गड्ढा होगा वो किस कदर वसी होगा। गरज उस खला यानी गड्ढे में जहन्नम का खोलता हुआ पानी भरा जाएगा और उससे कहा जाएगा, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तर्जमे कंजुल ईमान, चख तू तो इज्जत व करम वाला है। और काफिर को यही पानी पिलाया जाएगा कि जब मुंह के करीब आएगा मुंह उसमें गल कर गिर पड़ेगा, और जब पेट में उतरेगा आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और उस पानी को ऐसा पिएंगे जैसे तौस यानी न बुझने वाली प्यास के मारे ऊंट। भूख से बेताब होंगे तो खारदार थोहड़ खोलता हुआ चरख दिए यानी पिघले हुए तांबे की तरह उबलता हुआ खिलाएंगे, जो पेट में जाकर खोलते हुए पानी की तरह जोश मारेगा और भूख को कुछ फायदा न देगा। अनवा अनवा के यानी तरह तरह के अजाब होंगे, हर तरफ से मौत आएगी और मरेंगे कभी नहीं, न कभी उनके अजाब में तखफीफ यानी कमी होगी। खुदाया बुरे खातिमे से बचाना, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही, गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा, मुझे बख्श दे कर करम या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गर्मियों में रोज़ा आसान मगर चुप रहना मुश्किल। जिन लोगों की ज़बान कैंची की तरह चलती रहती है वो झूठ, ग़ीबत, तोहमत और चुगली वगैरह आफतों में अक्सर मुब्तला रहते हैं। वाकई ज़बान पर कुफ़्ल मदीना लगाना यानी इसको काबू में रखना निहायत ज़रूरी है। अगरचे ये मुश्किल ही सही मगर कोशिश करेंगे तो अल्लाह करीम आसानी कर देगा। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली मिनहाजुल आबिदीन में नकल करते हैं, हजरत सैयदना यूनुस बिन उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा नफ्स बसरा जैसे गर्म शहर के अंदर, और वो भी सख्त गर्मियों में रोज़ा रखने की तो कुव्वत रखता है मगर फजूल गोई से ज़बान को रोकने की ताकत नहीं रखता। अगर इन तीन उसूलों को पेश नज़र रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा नफ़ा होगा। नंबर 1, बुरी बात कहना हर हाल में बुरा है। नंबर 2, फजूल बात से खामोशी अफजल है। नंबर 3, भलाई की बात करना खामोशी से बेहतर है। मेरी ज़बान पे कुफ़्ल मदीना लग जाए, फजूल गोई से बचता रहूं सदा या रब, करे न तंग ख्यालात बद कभी कर दे, शुऊर व फिक्र को पाकीज़गी अता या रब। बवक्त नज़ा सलामत रहे मेरा ईमान, मुझे नसीब हो तौबा है इल्तिजा या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिगर का कैंसर ठीक हो गया। ज़बान पर कुफ़्ल मदीना लगाने का जहन बनाने, गीबत करने सुनने की आदत मिटाने, नमाज़ों और सुन्नतों पर अमल का जज्बा बढ़ाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। सुन्नतों की तरबियत के लिए मदनी काफ़िलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र कीजिए, और कामयाब ज़िंदगी गुजारने और आखिरत संवारने के लिए मदनी इनामात के मुताबिक अमल करके रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह की पहली तारीख अपने यहाँ के जिम्मेदार को जमा करवाने का मामूल बना लीजिए, और जहाँ कहीं दरस फैज़ान सुन्नत होता देखें उसमें खुश दिली के साथ बनियत सवाब ज़रूर शिरकत फरमाइए। नीज़ हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा की हाज़िरी किसी सूरत में भी तर्क न फरमाइए। आपकी तरगीब के लिए एक ईमान अफरोज़ मदनी बहार आपके गोश गुजार करता हूँ।
गुलिस्तान मुस्तफ़ा बाबुल मदीना कराची के एक इस्लामी भाई का बयान का खुलासा है। मैंने एक ऐसे इस्लामी भाई को मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में होने वाले दावत इस्लामी के बैनुल अक़वामी सुन्नत भरे 3 दिन के इज्तिमा की दावत पेश की, जिनकी बेटी को जिगर का कैंसर था। वो दुआए शिफा करने का जज्बा लिए सुन्नत भरे इज्तिमा में शरीक हो गए। उन्होंने इज्तिमा पाक में खूब दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के बाद जब अपनी बेटी का चेकअप करवाया तो ये देखकर डॉक्टर हैरान व शशदर रह गए कि उसके जिगर का कैंसर खत्म हो चुका था। डॉक्टरों की पूरी टीम वर्ताए हैरत में डूबी हुई थी कि आखिर कैंसर गया कहाँ, जबकि इज्तिमाए पाक में जाने से पहले मरीजा की हालत इस कदर खराब थी कि उसके जिगर से रोजाना कम अज कम 1 सिरिंज भरकर मवाद निकाला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाए पाक मदीनतुल औलिया मुल्तान में शिरकत की बरकत से अब उस लड़की के जिगर में कैंसर का नामो निशान तक न रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह तादम बयान वो लड़की अब न सिर्फ रूब सिहत है बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी है। अगर दर्द सर हो कहीं कैंसर हो, दिलाएगा तुमको शिफा मदनी माहौल। शिफाएं मिलेंगी बलाएं टलेंगी, यकीनन है बरकत भरा मदनी माहौल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कोई मरज ला इलाज नहीं। ये आशिकान रसूल देखा आपने, सुन्नत भरे इज्तिमा की बरकत से डॉक्टरों के बकौल ला इलाज माना जाने वाला कैंसर भी ठीक हो गया। हकीकत यह है कि कोई मरज ऐसा नहीं जिसकी दवा न हो। चुनांचे आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब घरेलू इलाज सफ़हा 7 पर है। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान सिहत निशान है। हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से मरीज अच्छा हो जाता है। कैंसर के 2 इलाज। नंबर 1, पीसा हुआ काला जीरा 3-3 ग्राम दिन में 3 मरतबा पानी से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, रोज़ाना चुटकी भर पीसी हुई खालिस हल्दी खाने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कभी कैंसर नहीं होगा। गीबत के मुख्तलिफ तरीके। ये आशिकान रसूल गीबत सिर्फ ज़बान ही से नहीं और तरीक़ों से भी की जा सकती है। मसलन नंबर 1, इशारे से। नंबर 2, लिख कर। नंबर 3, मुस्कुरा कर। मसलन आपके सामने किसी की खूबी बयान हुई और आपने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि तुम भले तारीफ़ किए जाओ, मैं इसको खूब जानता हूँ। नंबर 4, दिल के अंदर गीबत करना, यानी बदगुमानी को दिल में जमा लेना। मसलन बिगैर देखे, बिला दलील या बिगैर किसी वाज़ेह करीने के जहन बना लेना कि फुला में वफा नहीं है, या फुला ने ही मेरी चीज़ चुराई है, या फुला ने यूं ही गप लगा दिया है वगैरह। नंबर 5, अलगरज हाथ, पाँव, सर, नाक, होंठ, ज़बान, आँख, अब्रू, पेशानी पर बल डालकर या लिखकर, फोन पर SMS करके, इंटरनेट पर चैटिंग के जरिए, बरकी डाक यानी ईमेल से, या किसी भी अंदाज से किसी के अंदर मौजूद बुराई या खामी दूसरे को बताई जाए, वो गीबत में दाखिल है। मोमिनों पर 3 एहसान करो। हज़रत सैयदना याहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तुमसे मोमिनों को अगर 3 फ़वाइद हासिल हों तो तुम मोहसिनीन यानी एहसान करने वालों में शुमार किए जाओगे। नंबर 1, अगर उन्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ। नंबर 2, उन्हें खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी न करो। नंबर 3, उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। मुसलमान की भलाई बयान करने वालों के लिए फरिश्तों की दुआ। मशहूर ताबेई बुजुर्ग हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका
103 سنہ ہجری میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں سجدے کی حالت میں وصال ہوا۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ پاک کا شکر کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ مجرم ہو دل سے خوف قیامت نکال دو، پردہ گنہگار پہ دامن کا ڈال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے بول کی میٹھی حکایت۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمان کے بارے میں بھلائی والا میٹھا بول بولنے والے کو فرشتے دعائے خیر سے نوازتے ہیں اور غیبت وغیرہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمیشہ زبان سے میٹھا بول ادا کرنے کی سعی کرنی چاہیے، اور میٹھا بول تو پھر میٹھا بول ہے، اس کی مٹھاس وہ رنگ لاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تگودار کے پاس تشریف لے آئے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہٰذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ کریم کا کتا ہوں، اگر جانثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہٰذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار روزانہ رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش نے تگودار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خوفار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی زبان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مبلغ ہو تو ایسا، اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہٰذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔
میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شیرنی اور چاشنی نے تگودار جیسے وحشی اور خوفار انسان بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر و دعا کے انداز پر غیبت۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد 3 میں سب سے بدترین غیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کی روشنی میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ بعض لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر نیز دعائیہ جملے بول کر غیبت بلکہ ساتھ ہی ساتھ ریاکاری کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً شخصیات یا ارباب اقتدار کی طرف میلان رکھنے والے کسی آدمی کا تذکرہ نکلنے پر صاف لفظوں میں برائی کرنے کے بجائے کچھ اس طرح بولیں گے: الحمدللہ وزیروں، افسروں اور سرمایہ داروں سے اپنا کوئی واسطہ نہیں، ان دنیا داروں کے آگے کون ذلیل ہو۔ یوں انڈائریکٹ اس مخصوص آدمی کی جو بڑے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے غیبت ہو چکی۔ یا کسی کی بات چلنے پر اس کے بارے میں یوں کہیں گے: ہم بے حیائی سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، الہی خیر فرما۔ یوں ذکر و دعا کے انداز میں کسی مخصوص آدمی کے تذکرے کے موقع پر بلا اجازت شرعی اس کے بے حیا ہونے کا اظہار کر کے اس کی غیبت میں مبتلا ہوئے اور بند لفظوں میں اپنی پارسائی یعنی با حیا ہونے کا اعلان کر کے ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑنے کا خطرہ مول لیا۔ اسی انداز میں دعا ہی دعا کے اندر مخصوص آدمیوں کی دیگر خامیوں کے انڈائریکٹ یعنی بند الفاظ میں تذکرے کر ڈالتے اور ثواب کے بجائے عذاب کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی تعریف کر کے بھی غیبت کی عمیق یعنی گہری خائی میں جا پڑتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے: سبحان اللہ فلاں پکا نمازی پرہیزگار ہے، اس کے اخلاق بھی عمدہ ہے، مگر بیچارہ ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں ہم سبھی گرے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں صبر کی کمی ہے۔ دیکھا آپ نے شیطان نے کس قدر چالاکی کے ساتھ تعریف کروا کر اور قائل کی تواضع اور انکساری خود اپنی ہی زبانی بلوا کر اگلے کو بے صبر کہلوا کر غیبت کی آفت میں پھنسا دیا۔ اس مثال کو آسان انداز میں یوں سمجھیے جیسا کہ معزوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار وہ ہے تو شریف آدمی مگر اس کا میری طرح دل ذرا چھوٹا ہے، اس کو یوں تو دین سے بہت محبت ہے مگر میری طرح نمازوں میں سست ہے۔ فلاں آدمی اچھا ہے مگر میری طرح ٹھنڈا ہے کہ استنجا خانے میں جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کے عیب یا اس کی خطا کا یوں تذکرہ کیا جاتا ہے: بیچارے سے غصے ہی غصے میں فلاں کو تھپڑ مار دینے کی جو بھول ہوئی ہے اس پر مجھے سخت افسوس ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس طرح دعا کے انداز میں اس مسلمان کے غصے میں آ کر ظلماً کسی کو تھپڑ جڑ دینے کے عیب و خطا کا تذکرہ کر ڈالا اور غیبت کی مصیبت گلے پڑی۔ دعا والی مثال دینے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اظہار افسوس اور دعا میں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ دعا کرنی ہی تھی تو نماز کے بعد چپکے سے بھی کی جا سکتی تھی، اور اگر افسوس ہی تھا تو اس کی خطا کا جو اب اس نے ڈنکا بجایا اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے تو بعض نادان لوگ سب کے سامنے اس طرح کہتے ہیں: بیچارہ بہت بڑی آفت میں پھنس گیا ہے، اللہ پاک اس کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یہ دعا بھی حقیقت میں دعا نہیں بلکہ غیبت کا ایک بدترین انداز ہے۔
قیامت کا ہوش ربا منظر۔ اے عاشقان رسول، غیبت کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذہن بنائیے، خود کو قہر الہی سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 133 تا 135 کے مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائیں گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئے گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وعلی ھذا القیاس، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 ہاں مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ العما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ لوگ مطالبے کر رہے ہوں گے، اے عاشقان رسول، ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، ہر طرف سے واویلا کی آواز کان میں پڑے گی، دوزخ سامنے جوش مارتی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں فریاد کرے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی بولے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے احمق کہا، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے وقوف بولا، کوئی پکارے گا اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا اس نے میرا قرضہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈرا دیا تھا، کسی کا دعویٰ ہوگا اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا، کوئی بول رہا ہوگا اس نے میرا عیب کھول دیا تھا،
کوئی کہتا ہوگا اس نے مجھے دھکا مارا تھا۔ بہرحال تمام اہل حقوق اور جنہوں نے حق تلف کیے ہوں گے ان کو فرشتے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے۔ یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈال دے گا۔ پھر اگر فضل خدا شامل حال ہوا تو ان کی نجات ہو جائے گی، ورنہ جہنم میں پڑے ایک مدت تک جلیں گے۔ شان اور شوکت کے ہونے کا عزیز ہے عبث ارمان آخر موت ہے، عیش و غم میں صابر و شاکر رہے، ہے وہی انسان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصلاح کا حسین انداز۔ پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی جو ناگوار گزرتی تو اس کا پردہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کا یہ حسین انداز ہوتا کہ ارشاد فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی بات کہتے ہیں؟ کاش ہمیں بھی اصلاح کا ڈھنگ آ جائے۔ ہمارا تو اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو بلا ضرورت شرعی سب کے سامنے نام لے کر یا اسی کی طرف دیکھ کر اس طرح سمجھائیں گے کہ بیچاری کی پولے بھی کھول کر رکھ دیں گے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ یہ سمجھانا ہوا یا اگلے کو ذلیل یعنی ڈیگریڈ کرنا ہوا؟ اس طرح سدھار پیدا ہوگا یا مزید بگاڑ بڑھے گا؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے رعب سے سامنے والا چپ ہو گیا یا مان گیا تب بھی اس کے دل میں ناگواری سی رہ جائے گی جو کہ بغض و کینہ، غیبت و تہمت وغیرہ کے دروازے کھول سکتی ہے۔ حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جس کسی نے اپنے بھائی کو اعلانیہ نصیحت کی اس نے اسے عیب لگایا، اور جس نے چپکے سے کی تو اسے زینت بخشی۔ البتہ اگر پوشیدہ نصیحت نفع نہ دے تو پھر موقع اور منصب کی مناسبت سے اعلانیہ نصیحت کرے۔ حاجی مشتاق سنہری جالیوں کے روبرو۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور سنتوں بھرے اجتماع میں از ابتدا تا انتہا مکمل شرکت کیجیے۔ نہ جانے کس کے صدقے کس پر کب کرم ہو جائے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ باب الاسلام سندھ کی ایک مسجد کے مؤذن صاحب نے 2004 سنہ عیسوی میں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی آخری نشست میں جب ذکر اللہ شروع ہوا تو آنکھیں بند کر کے ذکر اللہ میں مست ہو گئے۔ الحمدللہ ان پر باب کرم کھل گیا اور انہوں نے خود کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پایا۔ لوگ جوک در جوک طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے۔ ذکر اللہ کے بعد جب پرسوز انداز میں تصور مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ انہوں نے خود کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پایا۔ سبز سبز گنبد نگاہوں کے سامنے تھا، اتنے میں سنہری جالیاں جلوے بکھیرنے لگی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران خوش الحان نعت خوان بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ سنہری جالیوں کے روبرو دست بستہ حاضر ہیں۔
وہ بھی ہاتھ باندھ کر چند قدم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان پر رکت طاری تھی، جذبات قابو میں نہ رہے اور وہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے سنہری جالیوں کے مزید قریب ہو گئے۔ کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ مبارک جالیاں کھل گئی، ہر طرف نور علی نور ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میری نگاہوں کے سامنے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ انہوں نے مجھ گناہ گار کو مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت عنایت فرمائی۔ واللہ ہاتھ ایسے ملائم تھے جس کی کوئی مثال نہیں۔ کرم تجھ پہ شاہ مدینہ کریں گے، تو اپنا لے دل سے ذرا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے دکھائے گا ایک دن تجھے جلوہ مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقدر والوں کے سودے، یہ عاشقان رسول مقدر والوں کے سودے ہیں، بس جس پر کرم ہو جائے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسرت دل میں بڑھائیں اور تمنائے دیدار میں اشک بہائیں۔ وہ عاشقان رسول کس قدر بخت بیدار ہے جو جلوہ یار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ عشاق کی بھی کیا شان ہے، بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روئے عاشق پر، کھلی جاتی ہے کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 115 تا 116 پر ہے۔ عرض: حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد: درود شریف کی کثرت شب میں اور سوتے وقت کے علاوہ ہر وقت تکثیر یعنی کثرت رکھے۔ بالخصوص اس درود شریف کو بعد عشاء 100 بار یا جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ حصول زیارت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر سیگا نہیں مگر خالص تعظیم شان اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھے۔ اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے۔ فراق و وصل چہ خواہی رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیرے او تمنائی۔ یعنی نزدیکی و دوری سے کیا مطلب، دوست کی خوشنودی طلب کر کہ اس کے علاوہ دوست سے کسی اور شے کی آرزو کرنا قابل افسوس ہے۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر ضروری گفتگو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ صرف آخرت کے فائدے کی باتیں کروں، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ الحدیث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔